اب پنجاب اسمبلی کا سارا احوال آپ نے سنا. بھٹی صاحب ذرا یہ راؤنڈ آپ سے شروع کرتا ہوں, کوئکلی بتایا نا. ابھی علی محمد خان صاحب نے پورا ایک بتایا نا کہ جناب ان سے بات اس لیے نہیں ہو سکتی کہ یہ ہیں اغیار کے ایجنٹ, انکل سیم کے کہنے پر آئے ہیں. اب ہمیں پتہ ہے کہ یہی سارا نیریٹو پی ٹی آئی لے کے آگے چلے گی. پی ٹی آئی نے اپنے ووٹ بینک میں یہ نیریٹو سیل تو کر دیا ہے نا, یعنی اور اس کا بہرحال سیاسی نقصان ہوگا ان کو آپ کے خیال میں؟ دیکھیے یہ تو نواز شریف صاحب بات مان چکے ہیں. پی ڈی ایم کی میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ اگر جھوٹا ہے یا سچا ہے, عمران خان کا بیانیہ تو بک رہا ہے, ہاں آپ کے پاس کیا ہے؟ ہمارے دوست ہیں طارق عزیز جو مسلم لیگ نون کی بڑی امپورٹنٹ خبریں دیتے ہیں, انہوں نے یہ رپورٹ بھی کیا, انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس کیا ہے, نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت حالات کیا ہے. مثال کے طور پر یہ تجربہ کار تھے, 4 مرتبہ پیپلز پارٹی, 4 مرتبہ مسلم لیگ نون آگے اقتدار میں, اللہ کے فضل سے پھر مل گئے. تو ہمیں تاثر یہ دیا جا رہا تھا جب آئے کہ ایک گروہ ہے, ایک جو جنگلوں میں تارک الدنیا ہو گیا تھا, جس کا کوئی تعلق نہیں تھا اس دنیا سے, اقتدار سے, ان ساروں سے. ایک بندہ تھا عمران خان, جس نے جب تباہی مچانی شروع کی معیشت, تجارت, سیاست کی, تو اس گروہ نے فیصلہ کیا کہ ملک و قوم کی بہتری کے لیے ہم آئیں اور آ کے تو ان کو سرو کریں. آ گئے, صحیح. حالانکہ سب 3.5 سال تڑپتے رہے ہر روز. پھر دوسرا کیا تاثر تھا کہ جو ہم نے 2000 روپیہ دیا ہے, اس کے بعد ملکہ برطانیہ شفٹ ہونے لگی ہے پاکستان, کہ مہنگائی کے دن یہاں گزار لوں, اب اتنا بڑا پیکیج. اچھا اب صورتحال کیا تھی؟ مفتاح اسماعیل صاحب 3-4 پوائنٹس. مفتاح اسماعیل صاحب کیا کہتے تھے, باقی چھوڑ دیں, کہ یہ نائل نالائق ہیں یار, یہ کوئی طریقہ ہے 5 سے 7 روپے لیٹر پیٹرول بڑھا کر آپ آئی ایم ایف سے $1 ارب لے آتے ہیں. اب 60 روپے بڑھا کر بھی $1 ارب نہیں آ رہا. اچھا پھر کیا, شاہد خان عباسی صاحب کہتے تھے کہ یار یہ ایل این جی لکھ کے لے لو پرچی پہ, یوں میں سستی کر کے لے کے آؤں گا. وہ پرچی پتہ نہیں کدھر گم گئی. اچھا پھر اس کے بعد کہتے تھے بجلی 12 روپے فی یونٹ ہو جائے گی, اور وہ 8 روپے فی یونٹ بڑھا کے بھی لوڈ شیڈنگ کا کمال ہے. یعنی نالائق, نااہل, نا تجربہ کار تھے, لوڈ شیڈنگ نہیں تھی. یہ آئے اور 27 میں سے 16 خراب ہے, پہلے 27 پاور پلانٹ خراب تھے اور یہ ہو گئے. اچھا پھر اس کے بعد یہ ہمیں بتایا, یہی چار شیر بہت لمبے, میں اس میں ذرا نا ایسی آپ کا مجھے پتہ جی نہیں بھرا, لیکن میں تھوڑا سا شروع کیا تھا. یہ زیارات اللہ اور صبر دے انشاءاللہ. اچھا نہیں پھر ایک شرط پہ چھوڑ, یہ دعا کریں گے ہمارے لیے. نہیں انشاءاللہ کریں گے, بالکل کریں گے. بس ٹھیک. تو ناصر شاہ صاحب یہ ہاں جزاک اللہ, یہ جو بھٹی صاحب نے بات کی ہے, جب الیکشن ہوگا ابھی ضمنی اور پھر آگے جنرل جب بھی ہو, تو اس میں آپ کا نیریٹو ہوگا جو تھوڑا سا مشکل ہوگا آپ کو سمجھانا کہ بھائی دیکھو ان کی اکانومک پالیسیز یہ تھیں, انہوں نے جو ہے وہ بجٹ میں پیسے نہیں تھے, پھر بھی جو ہے وہ 10 روپے سستا کر دیا تو ہمیں آگے بوجھ پڑ گیا تو ہمیں یہ کرنا پڑا. ان کا نیریٹو بڑا آسان ہے. ایک تو کہنا ہے بھائی امریکی ایجنٹ آگے سارے یہ, دوسرا یہ سیدھی سی بات, ہم نے 4 سالوں میں 50 روپے مہنگا کیا, 54 روپے, انہوں نے 50 دنوں میں 60 روپے مہنگا کیا. ہم نے ہمارے دیر میں لوڈ شیڈنگ 0, ان میں 16 گھنٹے, ہمارے میں یہ. اس کا کیا کریں گے آپ, کیا جواب دیں گے؟ بڑی سیدھی سیدھی بات ہے نا جو ان کو کرنی ہے. بالکل دیکھیں مشکل حالات ہے, مشکل وقت ہے, لیکن اور مشکل بیانیہ بھی ہے آپ کا, مشکل بیانیہ بھی ہے, لیکن بہتری کے لیے, ملک کی بہتری کے لیے اس طرح کے فیصلے کرنے پڑے جو انہوں نے گلے میں ڈالے ہیں. اگر یہ آئی ایم ایف کے پاس ٹائم پہ چلے جاتے, اس وقت انہوں نے خودکشی کر لینی تھی, لیکن جب پھنس گئے تو وہاں گئے اور پھر انہوں نے جس طرح کے ایگریمنٹ کیے, پھر بدنیتی پہ جو آئل پرائسز انہوں نے کم کی, اور پھر آئل منگوایا بھی نہیں, یا جو بھی چیزیں بجلی کے لیے چاہیے ہوتی ہیں بنانے میں, وہ بھی سب سامنے آیا ہو گیا ہے نا کہ انہوں نے کیا کیا کیا. یہ ایشوز ہیں اپنی جگہ پہ, لیکن ان کی برائیاں اپنے گلے لے لی, ان کی پاپولیرٹی برباد ہو جاتی. اور جو حشر کرنے والے تھے ملک کا, وہ سب کے سامنے تھا. دیکھ لیں, یہ تو سب کہتے ہیں کہ اتنے دنوں میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا. 70 سال میں یہ 18 میں آئے ہیں, 18 میں جہاں تک ڈالر پہنچا تھا, ان کے 3 سال کچھ مہینے کچھ دن لاسٹ ٹائم انہوں نے مجھے گھنٹے بھی بتائے تھے ایک پروگرام میں. اچھا تو اتنے میں انہوں نے جہاں تک اس کو پہنچا دیا, آپ نے کچھ دنوں میں کہاں تک پہنچا دیا. یہ انہی کا تسلسل ہے نا. لیکن میں آپ کو ایک بات کا یقین دلاتا ہوں کہ اس طرح کے مشکل فیصلے کے بعد بہتری ضرور آئے گی. کب؟ جل اب یہ 1-2 ماہ ہوئے, ابھی تو انہوں نے جو بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی ساری چیزیں آفیسز میں دیگر چیزوں پہ وہی نہیں ہوئی. ابھی بڑی مشکل سے تو انہوں نے گھر خالی کیے ہیں, گاڑیاں واپس کی ہیں, لاجز میں ابھی تک خیر سے برجمان ہے, سارا کچھ ہے. لاجز میں نظر آتے ہیں پی ٹی آئی کے بھائی بھائی, جب آپ پوچھ لیں ان سے ہی, پوچھ لیں آپ, پوچھ لیں ان سے ہی. اب وہ کہتے ہیں کہ جی وہ جب تک نئی اسمبلی نہیں آتی تب تک ہم وہاں رہ سکتے ہیں. استعفے انہوں نے دے دیے ہیں خیر سے, لیکن لاجز میں رہنا ہے, وہ لاجز نہیں چھوڑنے. تو یہ پارلیمنٹ لاجز میں رہ رہے ہیں بیٹے,
پوچھ لیں نا. دوسری بات یہ ہے کہ دوسری اسمبلیاں جو ہیں وہ سب جائز ہیں. ایک جو ہے جس میں سے ان کی حکومت ہٹی ہے تو وہ ہو گئے, چلے خیر سے پنجاب سے بھی ہٹ گئی ہے, وہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ وہ علی خان صاحب نے کہہ دیا نا کہ میری تو رائے میں ساری اسمبلی سے نکل جانا چاہیے نا, ذاتی رائے بہتر ہے. اول تو نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں آپ کی یاد ہے کہ جب یہ بہت بڑی دھاندلی اور بڑے لاڈلے پن سے ان کو لایا گیا تھا تو بہت ساری پارٹی جو تھیں وہ اسمبلی میں نہیں آ رہی تھیں, وہ حلف نہیں. مولانا صاحب تو بہت ہی وہ تھے کہ نا, بالکل تھے. مسلم لیگ نون نے بھی اس پہ اسٹینڈ لیا ہوا تھا. پیپلز پارٹی نے سب کو کہا کہ بھئی آئیں, جو بھی ہے جو بھی حال ہے پارلیمنٹ میں آ کے دیکھو. وہی ہوا نا, نو کانفیڈنس ہو گیا پھر ان کے اوپر. ٹھیک ہے, لیکن حالات بہتر ہوں گے. اس وقت مشکل ضرور ہے. آپ مدت پوری کر رہے ہیں, مطلب پوری مدت کریں گے انشاءاللہ, حالات بہتر. الیکشن اگلے سال ہیں, اس سال میں نہیں بالکل نہیں. تاریخ ان بھول کو جائیں چاہیے, خان صاحب اس سال الیکشن تاریخ ان کو چاہیے وہ ہم دے دیتے ہیں. وہ بتائیں کیا, وہی 2023 میں جو معین ہے اگست 2023. علی بھائی تاریخ تو ہے اگست 2023 کی, ایک تو بتا دیں ظاہر 2023 میں نے 23 آپ نے 30 بولا, میں معافی چاہتا ہوں 2023 نہیں, اللہ نہ کرے 7 دن, یہ تو پتہ نہیں زوران کیا. 2023 اگست 2023. تو اچھا ایک تو بتا دیں, پارلیمنٹ لاجز ظاہر ہے وہ مقام جہاں پہ سارے پارلیمنٹیرینز رہتے ہیں, ٹھیک کہہ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں بھائی استعفے دے دیے اور رہ رہے ہیں لاجز میں, یہ افواہ ہے یا یہ بات ٹھیک ہے؟ پہلی بات یہ بتا دیں. اور دوسرا یہ کہ اب کیا الیکشنز ہوتے نظر آ رہے ہیں, کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ وہ ٹیمپو, وہ سارا جو تم تراق تھا وہ کچھ کم ہو گیا ہے تھوڑے دنوں پہلے جو ماحول بنا ہوا تھا. سب سے پہلے میں اپنا بتا دوں, میں تو اپنے گھر میں بیٹھا ہوں بھائی, یہ وجہ کچھ لوگ شاید ادھر رہ رہے ہیں, ظاہر ہے ایز این ظاہر ہے جب تک نیا الیکشن نہیں ہوتا تو وہ آپ کو آن پیمنٹ بھی وہ لوگ اس کو رکھ سکتے ہیں, تو اس میں کوئی انلیگیلٹی نہیں ہے, کیونکہ رہ رہا ہے تو انلیگل نہیں ہے, لیکن پیڈ. لیکن اس وقت میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت یہ جو 12 مسالے کی چارٹ ہے, جو کہ بیسیکلی ایک لاری اڈے کے ہوٹل میں بھی کوئی نہ کوئی کوارڈینیشن ہوتی ہے کہ آج کیا پک رہا ہے, کون آ رہا ہے, کون جا رہا ہے. 12 مسالے کی چارٹ ہے. مجھے آپ بتائیں, یہ اصطلاح مزیدار ہے ویسے, بھٹو ایک 11 ستارے کی اصطلاح سنی تھی, 11 ستارے کے بعد 12 مسالے. نون اور پیپلز پارٹی میں کیا قدر مشترک ہے, یہ پیپلز پارٹی اور مولانا صاحب میں کیا قدر مشترک ہے. مولانا صاحب اور اے این پی ایک دوسرے کے نظریاتی حریف رہے ہیں, اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی اور ایم کیو ایم میں کیا قدر مشترک ہے. یہ سارے ایک نقطے پہ اکٹھے ہیں, وہ بغض عمران خان. جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ کوئی کام کریں گے, کام یہ کر گئے. یہ بجٹ ان کا اوور ٹائم ہے, 9 سے 5 ڈیوٹی کرنے والے لوگ 8 بجے اوور ٹائم کرتے ہیں. یہ اوور ٹائم کریں, اصل کام یہ کر گئے ہیں وہ ہے نیب لاز میں جا کے بیٹھ کے جو انہوں نے کر دیا ہے. ایک تو انہوں نے جو اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے لاز کو بالکل اپنے قلم سے لکھ دیا ہے کہ ملزم قاضی بن گیا ہے. ہم پہ تو نہیں تھے نا اربوں روپے کے کیسز, ان کی حکومت ہے, لے آئے ہم پہ کیسز, کسی نے کوئی کرپشن کیے, بڑا بی آر ٹی وغیرہ کی بات کرتے ہیں, لے آئے اس کے کیسز. لیکن آپ پہ جو کیسز تھے, کس نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے وہ لاز ہی چینج کر دیں؟ کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ کسی بھی آدمی پہ اگر ایسٹ بیونڈ مینز ہو. سمپل سی بات ہے وائٹ کالر کرائمز میں کہ اگر میرے کمائی میری 10 لاکھ ہے, میرے پاس 50 کروڑ کے اثاثے ہیں, تو میں نے ثابت کرنا ہے نا کہ حلال کے ہیں. انہوں نے ریورس کر دیا کہ نہیں, میں نے نہیں ثابت کرنا, یہ سرکار آ کے ثابت کرے کہ جناب یہ حرام کے ہیں. اور اس طرح کے اور ریلیف اپنے لیے ڈھونڈنا, اور پھر اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے کہ ان کے نوٹ تو پسند ہے لیکن ان کے ووٹ سے اتنی نفرت ہے کیونکہ دے فیل کہ ان کا ذہن جو ہے وہ براڈ ہے اور وہ سارے کے سارے عمران خان صاحب کو ووٹ کر دیں گے. سارے نہیں کریں گے, آپ کا بھی 1-2 ووٹ نکل آئے گا. تو سب سے بڑا ظلم اس ملک کے ساتھ یہ کیا. اچھا میں ذرا اس پہ سوال پوچھوں ان سے, جو آپ نے کہا یہ سے پہلے بھٹی صاحب نے بھی یہ والی بات کی, ان کو بٹھا کے قوم کو دلدل میں دھکیل دیا کہ آپ آج نکلیں اور آپ مجھے بتائیں کیا آج آپ پیٹرول ڈال سکتے ہیں, کیا آج آپ آٹا خرید سکتے ہیں, کیا آج آپ اپنے بچوں کی فیسیں دے سکتے ہیں, بجلی کا بل بجلی ہوگی تو بل دیں گے. یہ جو قوم کے ساتھ کر گئے, اور پھر ناصر شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بڑا کوئی اچھا ہو, کیا اچھا ہو جائے گا بھائی, اس کے بعد تو صرف زندہ درگور کرنا باقی ہے. یہ ناصر شاہ صاحب یہ پہلے لاس کا بتا دیں. اب تو میں بھی ایک سوال کر لوں ناصر, پہلے میں پھر پہلے سوال یہ ہے ناصر بھائی, اگر آپ دعاؤں میں کمی نہ کریں تو سوال یہ ہے کہ اس نئے لاز کے بعد لکھ لیں, اور اگر میں غلط ثابت ہوا جو سزا دیں, چیئرمین نیب بنا دیں عمران خان کو, اور وہ شہباز شریف اور زرداری صاحب اور حمزہ کے خلاف ایک چیز ثابت نہیں کر پائے گا. چیئرمین نیب بنا دیں آصف علی زرداری صاحب کو یا حمزہ شہباز اور ایک کیس ثابت نہیں کر. بھائی کس کی جرت ہے, 5 سال قید ہے نیب کے اگر وہ غلط ثابت ہو گیا. اب آپ نے مجھے کہا ہے کہ آپ ادھر بیٹھیں, ایک نشانہ ماریں, اگر نشانہ نہ لگا تو آپ کو 5 سال کے لیے جیل. میں کہوں گا یہ پکڑ بھائی,
میں کھیل ہی نہیں رہا. اور پھر دوسری بات ہے نیب ثابت کرے گا کہ یہ اثاثے. پھر تیسری بات ہے کہ جو ملزم کے اہل خانہ اور بچوں کے اثاثے ملزم کے اثاثے تصور نہیں ہوں گے. پھر چوتھی بات ہے کہ ریٹ ڈی سی ریٹ ہوگا, مارکیٹ والا ریٹ نہیں ہوگا, یعنی 1 ارب کی پراپرٹی 1 کروڑ کی پتلی گلی سے نکلے. پھر چوتھی بات یہ ہے کہ جو دوران مقدمہ کہ وہ جائیداد بیچی جا سکے گی. پھر 1985 سے یہ سارے لاز اپلائی ہوں گے, ہر ٹی ٹی حلال.